بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں وائرس کے بارے میں، ٹائپس آف وائرس، اسٹرکچر آف وائرس اور the diseases which are caused by viruses۔ مختلف وائرس ہوتے ہیں اور وہ مختلف ڈیسیزز کاز کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وائرس کا جو لفظ ہے، the word virus is derived from Latin word venome۔ اب وینوم کا مطلب کیا ہے؟ وینوم مینز پوائزنس فلوئڈ، جو زہریلا سا فلوئڈ ہوتا ہے، مطلب یہ تو لغوی معنی ہے اس کا۔ اب وائرس کیا ہے؟ وائرس are so small cannot be seen with light microscope۔ وائرس بہت زیادہ چھوٹا ہے تو لائٹ مائکروسکوپ سے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نے یوز کرنا ہے الیکٹران مائکروسکوپ۔ الیکٹران مائکروسکوپ کی جو پاور اور ریزولوشن ہے تو زیادہ ہے، ہم الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں وائرس کو، کیونکہ وائرس کا جو سائز ہے وہ تقریباً 10 to 1000 ٹائم اسمالر دین بیکٹیریا۔ 1000 ٹائم مطلب بیکٹیریا جو ہے وہ 1000 گنا بڑی ہے کس چیز سے؟ وائرس سے۔ اب وائرس کا سائز ویریبل ہوتا ہے، سارے وائرسز کا سائز تو سیم نہیں ہوگا۔ ایک مثال ہم نے لیا ہے ای کولائی، ایک بیکٹیریا ہے، اس کا سائز ہے 750 نینو میٹر۔ 750 نینو میٹر کا مطلب کیا ہے؟ نینو مین 10 to the power -9۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پٹ 9 0 before 1 1 کے آگے اگر آپ 9 0 لگاتے ہو تو یہ 10 نینو میٹر بن جاتا ہے، 1 نینو میٹر، تو یہ ہے 750 نینو میٹر، تو اتنا ہی سائز ہے، مطلب بہت زیادہ چھوٹا سائز ہے ای کولائی کا بھی، لیکن اس سے 10,000 ٹائم جو ہے وائرس چھوٹا ہے۔ اٹ ول بی دا سائز آف ای کولائی، تو اس سے ای کولائی کا سائز بنے گا۔ اب وائرس کے کچھ خصوصیات ہیں۔ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ وہ ریپروڈکشن کر سکتا ہے، دوسرے وائرس پیدا ہوگی کرسٹلائز اسٹرکچر میں ہے۔ اب یہ ریسپائر بھی نہیں کر سکتا ہے، ایکسکریٹ بھی نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ریپروڈکشن ہوتا ہے اس میں۔ اب ریپروڈکشن ہوتا ہے تو یہ تو لیونگ آرگینزم کا کریکٹرسٹک ہے، کرسٹلائز اسٹرکچر یا ریسپائریشن نہیں کرتا ہے، ایکسکریشن نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کون سے آرگینزم کے مطلب لیونگ تھنگ کی نہیں بلکہ نان لیونگ تھنگ کی کریکٹرسٹک میں آتے ہیں۔ تو وائرس میں دونوں کریکٹرسٹک انوالو ہے، مطلب یہ بہت لیونگ اور نان لیونگ کریکٹرسٹک پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب یہ انیکٹیو ہوتا ہے آؤٹ سائڈ دا ہوسٹ باڈی اور سیلز۔ ہوسٹ باڈی سے آؤٹ سائڈ یہ کرسٹلائز اسٹرکچر میں ہوگا، جب ہوسٹ میں یہ اندر چلا جاتا ہے تو یہ ایکٹیو فارم میں آ جاتا ہے۔ ان سائڈ جو ہے یہ ان ایکٹیو نہیں ہوگا، یہ ایکٹیو ہوگا، اس لیے تو ڈیسیزز کاز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یہ تو ہم نے ویسے بھی ایکسپلین کیا کہ بہت لیونگ اینڈ نان لیونگ کریکٹرسٹک، جس طرح ریپروڈکشن ہے، ریپروڈکشن ایک لیونگ تھنگ کا کریکٹرسٹک ہے، ریسپائریشن بھی لیونگ تھنگ کا ہے لیکن وہ نہیں کرتا ہے، ایکسکریشن بھی لیونگ تھنگس کا کریکٹرسٹک ہے لیکن وائرس ریسپائر اور ایکسکریٹ نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ نان لیونگ تھنگ کا کریکٹرسٹک دونوں ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ کرسٹلائز اسٹرکچر میں ہوگا۔ کرسٹلائز اسٹرکچر کیا ہے؟ تو کرسٹلائز اسٹرکچر الگ ٹاپک ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے اگر کیمسٹری کے لیکچر ہم نے سٹارٹ کی۔ اب وائرس کا جو اسٹرکچر ہے تو اسٹرکچر ہے نیوکلیو پروٹین اسٹرکچر۔ نیوکلیو پروٹین، اس لفظ پہ تھوڑا غور کرو، نیوکلیو پروٹین۔ اب اس میں کیا ہے؟ ایک تو پروٹین انویلپ ہوگا، پروٹین ارد گرد اس سے ہوگا، اور اس کے درمیان نیوکلک ایسڈ ہوگی۔ نیوکلک ایسڈ کیا ہے؟ نیوکلک ایسڈ کا مطلب کیا ہے؟ تو نیوکلک ایسڈ ڈی این اے اور آر این اے پر مشتمل ہوتے ہیں، ایک الگ بڑا ٹاپک ہے لیکن ہم شارٹلی ایکسپلین کرتے ہیں۔ اب ڈی این اے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈی این اے کا مطلب ہوتا ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ۔ اسی طرح آر این اے کا مقصد ہوتا ہے رائبو نیوکلک ایسڈ، اس میں شوگر ہوتا ہے اور نیوکلک ایسڈ ہوتا ہے۔ تو ڈی این اے میں جو شوگر ہوتا ہے اس میں ایک ڈی آکسی ہوتا ہے، آکسیجن کم ہوتا ہے، رائبو نیوکلک ایسڈ اس میں اپنا اسٹرکچر جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔
علاوہ اب جو میٹابولزم ہوتا ہے اس کے، جس طرح ہمارے باڈی میں ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد وہ میٹابولزم کا مطلب اس میں مختلف ریئیکشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ ریسپائریشن کے ذریعے، تو اور جب ہم ریسپائر کرتے ہیں آکسیجن جاتا ہے، ایروبک ریسپائریشن ہوتا ہے، ہم انرجی حاصل کرتے ہیں پھر کام کرتے ہیں۔ تو جو ریسپائر نہیں کرتا ہے، وائرس میں ریسپائریشن نہیں ہوتا ہے، تو یہ اپنا نیوٹریشن، اپنے انرجی کا حاصل لیتا ہے۔ تو ہیو نو سائٹوپلازم، نو میٹابولزم، ایٹ ول اونلی یوز دا میٹابولزم آف سیلز ان وچ دے لائیو۔ جس سیل میں، جس باڈی میں وائرس انٹر ہوتا ہے وہاں پر ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو اس سیل سے ہی اپنا انرجی گین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو ویسے ایک چھوٹی بات ہے کہ 37,000، جسٹ فار انفارمیشن، 37,000 وائرسز ایک بیکٹیریا کی ایکول ہوتے ہیں۔ اب وائرس کا ڈسٹرکشن کیسے ہوگا، اس کو ختم کیسے کرنا ہے جب باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے؟ جس طرح اب کورونا وائرس ہو گیا، فلو وائرس ہو گیا، جو وائرس بھی ہے تو اس کے لیے ٹیبلٹس یوز کرنا ہے، کچھ اور یوز کرنا ہے، مطلب اس کا ڈسٹرکشن کس طرح ہوگا، اس کو ختم کس طرح کرنا ہے ہم نے۔ تو وائرس مختلف ڈیسیزز کاز کرتے ہیں، اس میں ہم بعد میں ایکسپلین کرتے ہیں بعض ڈیسیزز اس میں، لیکن یہ وائرس جو ہے اینٹی بایوٹک سے ہم اس کو افیکٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اینٹی بایوٹک اونلی جو بیکٹیریا ایک ڈیسیز کاز کرتا ہے تو اس کے لیے ہم اینٹی بایوٹک کھا سکتے ہیں، بٹ وائرس پہ وہ اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم نے وائرس کے لیے کیا ہے، کیمیکل اینڈ فزیکل فیکٹر جو ہوتے ہیں تو وائرس کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں پی ایچ آ سکتا ہے، ہائی ٹمپریچر ہے، ریڈیشن ہے، یہ مختلف فیکٹرز ہیں جو وائرس کو افیکٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یہ ڈیسیزز ہے، جو ڈیزیزز کاز کرتے ہیں، وائرل ڈیزیزز ہم ان کو بولتے ہیں۔ تو لیور ڈیسیزز ہے، اس میں اسمال پاکس ہے، ایڈز ہے، مختلف بہت زیادہ ڈیسیز ہے، جس طرح سائفلس وغیرہ، تو سارے ہمارے ساتھ وائرسز ہی کاز کرتے ہیں۔ وائرسز اب دو قسم کے ہو گئی، جس طرح ہم نے پہلے ایکسپلین کیا، ایک ہوتے ہیں ڈی این اے والے وائرس، ایک ہوتے ہیں آر این اے۔ مطلب اب انویلپ ہے پروٹین کا، پروٹین کے اندر، انویلپ کے اندر ڈی این اے ہے یا آر این اے ہے، تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جس کے اندر ڈی این اے ہوگا تو ڈی این اے وائرس ہو گئی، جس کے اندر آر این اے ہے تو آر این اے وائرس ہو گئی۔ اب ہیپاٹائٹس وائرس جو ہیپاٹائٹس کاز کرتے ہیں، تو وائرس ہیپاٹائٹس وائرس، پاکس وائرسز، تو اس میں کیا ہے، ڈی این اے ہے۔ اس کے علاوہ آر این اے جن میں ہوتا ہے تو اس میں ایچ آئی وی، ریبڈو وائرس وغیرہ آتے ہیں، تو وائرس ہے کہ جن میں، اس کے علاوہ ایک اور طریقے سے بھی ہم اس کا کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں وائرسز کا، تو اس میں پلانٹس وائرس اور اینیمل وائرس آئے گی، لیکن یہ کافی ہے ابھی۔ اگر آپ لوگ ایگزام میں لکھنا چاہتے ہو، وائرس پہ نوٹ آتا ہے تو اسی طریقے سے ہی لکھنا ہے۔ فرسٹ آف آل ورلڈ وائرس کو ڈیفائن کرنا، پھر اس کے بعد کریکٹرسٹک لکھنا، پھر ایک اور ٹاپک ہم نے دینا ہے نان لیونگ تھنگ اینڈ لیونگ تھنگس، دونوں کریکٹرسٹک لکھنا ہے، پھر لاسٹ میں یہی ایک جملہ لکھنا ہے کہ یہ بارڈر لائن پہ ہے، وائرس جو ہے نہ لیونگ تھنگ ہے نہ نان لیونگ تھنگ ہے، نہ مردہ ہے نہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی کریکٹرسٹک، دونوں کریکٹرسٹک اس میں ہے، تو اس لیے ہمارے ساتھ یہ بارڈر لائن پہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے پھر ٹائپس لکھنے ہیں، جتنے ہم آتے ہیں نامز لکھنے ہیں وائرسز کے، اگر پھر اور ڈیٹیل لکھنا ہے تو جو ڈیزیزز کاز کرتے ہیں تو وہی لکھنے ہیں۔ تو آپ کا بنتا ہے ایک کمپلیٹ آنسر، جس پہ اگر 5 نمبر کا کوسچن آ جائے، 4 نمبر کا آ جائے، تو آپ کو فوری کی فوری نمبر ملیں گے۔ اسی طریقے سے ٹاپک زیادہ دینے ہیں اگر پیپر میں یہ کوسچن آ جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔